میں کراچی کو نیو یارک بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں کراچی کو کوئی دبئی بنانے کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جیسا میرا لاہور بنایا گیا ہے ویسا میرا کراچی بنا دیا جائے. جیسا اسلام آباد بنا گیا ویسے میرا کراچی بنا دیا جائے, کیونکہ کراچی 65% آف دی ریونیو دیتا ہے. اس وقت تو پاکستان میں ایک جنگی حالات ہیں. اب عمران خان صاحب بات کریں الیکشن کی, ایک طرف الیکشن کی بات کریں, ایک طرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. میں آزاد امیدوار ہوں NA 254 سے. عمران خان خود ان کے پیچھے لگا ہوا ہوگا, یہ تو پاگلوں کا سردار ہے. دیکھیں اس وقت تو پاکستان میں ایک جنگی حالات ہیں, ان کو سمجھنا پڑے گا. یہ تو آپ بھی اس کا, آپ کو بھی اس کا ادراک ہے, ہمیں بھی اس کا ادراک ہے. آپ کے ساتھ جو IMF کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک ہم اپنی بات کرتے ہیں, جو آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں, اور کراچی کے جتنے بھی تاجروں کی بات کریں. جہاں تک آپ نے پاکستان اور اس کی معیشت کی بات کی, تو اب پاکستان کا صرف ایک واحد مسئلہ ہے, ون لائنر ایشو ہے. اگر اس کو ٹھیک کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ ہے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. ہمارے پاس رائٹ مین فار دی رائٹ جاب شروع سے نہیں ہے. 1947 سے لے کے آج تک لگانے بھی نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں کہ یہ تو آج سے نہیں 75 سال سے یہی ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے, اور لگانے بھی نہیں دیا جاتا. 1956 فیروز خان نون واز دی 7th پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کسی کی کنٹینیوٹی چلنے نہیں دیتے. اب عمران خان صاحب بات کریں الیکشن کی, ایک طرف الیکشن کی بات کریں, ایک طرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. میں آزاد امیدوار ہوں NA 254 سے, اور 16 تاریخ کو الیکشن ہونے تھے, انہوں نے پٹیشن لگا کے ملتوی کرا دیے. بھائی آزاد امیدواروں سے تم کو اتنا ڈر ہے؟ ابھی تو کوئی پارٹی کھڑی بھی نہیں تھی. تم الیکشن کراتے 16 کو اور جیت جاتے, تم بقول تمہارے کہ تمہاری بڑی ویو ہے تو تم جیت جاتے. جیتنے کے بعد تم اسمبلی میں پہلے تو آپ پیپلز پارٹی سے کھڑے ہوئے تھے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی سے میں نے جوائن کی, اور پیپلز پارٹی بیسیکلی انہوں نے الیکشن میں نہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا ڈیو ٹو سم ریزنس. لیکن ہم لوگ تو بزنس مین کمیونٹی سے, ہم نے کہا جی ہم لڑیں گے الیکشن, ہم تو اپنے پاس سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم تو تالے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا جب ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو آزاد امیدواروں کو تمہیں اتنا خوف ہے کہ 16 تاریخ کو تمہیں اسمبلی میں جانا ہے نا, تم بولتے اسمبلی میں جانا ہے, تو 16 تاریخ کو تم الیکشن جیتتے, 17-18 کو نوٹیفیکیشن ڈالتے, 20 کو تم اسمبلی میں پہنچ جاتے. تمہیں اتنا خوف ہے 9 سیٹوں پہ آزاد امیدواروں سے کہ تم نے پٹیشن لگا کے اس کو الیکشن کو کینسل کر دیا. اور بات سنیں, یہ کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیے, تو 17 جنوری کو شیڈیول آیا, 3 فروری کو فارم ملنا شروع ہوئے, تم نے فارم لیے 6 تاریخ کو, 7 تاریخ کو تم نے فارم جمع کرایا, پارٹی ٹکٹ جمع کرایا. جب شیڈیول فائنل ہو گیا 26 تاریخ کو سارے نشان الاٹ ہو گئے, تو 28 فروری کو شہاب امام صاحب کو, اور تمہیں خیال آتا ہے کہ تم کو وہاں جانا چاہیے ہائی کورٹ. جب تم ہائی کورٹ پہنچ گئے, ہائی کورٹ نے کیس اڑا دیا, تو تم چیف جسٹس کا رونے کے لیے پہنچ گئے کہ میرے بھائی اس کو جلدی سے لگائیں, اور کہنے چیف جسٹس جی 15 تاریخ کو آئیں, کہہ رہے نہیں 9 کو تو بیلٹ چھپ جائیں گے, خدا کا واسطہ فلانا یہ وہ. 7 مارچ کو صبح پہنچ کے 17 نمبر پہ کیس لگا ہوا تھا. میں نے فیصلہ کیا میں انٹروینر بنوں گا. میں اس میں انٹروینر بنا. انٹروینر بننے کے بعد نوٹسز ایشو ہو گئے سب کو, لیکن وہی اسٹے آ گیا کہ جی تمام کورٹوں نے اسٹے دیا ہوا ہے. ایک طرف تم بولتے ہو الیکشن کرائیں, ایک طرف تم بولتے ہو الیکشن نہیں کرائیں. دوسری ایک اور بات سنیں, آپ آج بھی آپ نے کارکنوں کو اپنے روڈ پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے لگوائیں جان بوجھ کے. میں ان کے کارکنوں سے بولتا ہوں, میرے بھائی جو آدمی خود قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, یہ جیل بھرو تحریک شروع کر رہا ہے. جب جیل بھرو تحریک شروع کی اس نے, تو جیل بھرو تحریک میں خود تو در ضمانتیں دیکھیں, معیشت کا فرق پڑتا ہے میرے بھائی. ان کے لوگ کیا بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے؟ اور کس نے اجازت دی بولنے کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی بھی جماعت کا آدمی ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے بات نہ کرے. پہلی بات یہ, وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے, ٹوٹنے والا ہے, فلانا ہونے والا ہے, معیشت خراب ہو جائے گی, سری لنکا جیسا ماحول بن جائے گا. یار اللہ کو مانو, وہاں 2 کروڑ کی آبادی تھی, یہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے, بہت برے حالات ہو جائیں گے. یہ فضول بات کون کرتا ہے؟ میں بولوں جی میرے گھر کی چھت گرنے والی, آپ میرے گھر آئیں گے؟ میں بولوں جی میرا کاروبار تباہ ہونے والا, آپ میرے سے کوئی چیز لیں گے؟ مجھے ادھار دیں گے آپ؟ میرے بھائی یہ پورے ملک کو برباد کرنے کی ایک پوری سازش ہے, اور خان صاحب اس کے جو ہے نا علم بردار ہیں. میں تو سب سے بڑا سپورٹر تھا نا ان کا. میں 4 مہینے سے ان کو اسٹڈی کر رہا ہوں. جب دھماکہ ہوتا ہے پشاور کا, تو آپ کو جب بلایا جاتا ہے آپ بولتے جی یہ سب چور ہیں, لیکن میں پاکستان کی خاطر آنا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو موقع دیا جاتا, آپ بات کرتے, تو جنہوں نے دھماکہ کیا ان کو میسج کیا جاتا کہ عمران خان صاحب ان سب چیزوں کے خلاف ہیں. ابھی کیا میسج گیا ہے کہ دھماکے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس کو؟ آپ تو وہ بچہ ہیں گلی کا جو آؤٹ ہونے کے بعد بلہ اور بال اور بیٹ اٹھا کے اپنے گھر کو بھاگ گیا کہ میں کرکٹ کھیلنے ہونے دوں گا. نہیں تو ابھی آپ سائڈ میں بیٹھے نا, آپ کو اتنا شوق ہے نا الیکشن لڑنے کا. کراچی آپ کو وائپ آؤٹ کر چکا ہے, آپ کو 42 سیٹیں ملی ہیں بلدیات کے اندر, آپ کو تو کراچی نے وائپ آؤٹ کر دیا. کراچی کو آپ یہ سوچیں کراچی نے کیوں وائپ آؤٹ کیا؟
الطاف حسین کے بعد اگر کسی کو اس شہر نے عزت دی ہے تو اس کا نام عمران خان تھا. 14 سیٹیں اس کو ملی ہیں ڈائریکٹلی, اور وہ جو دوسری ہوتی ہیں مخصوص وہ ملا کے 14 سیٹیں آپ کو ملی. آپ تو ایک رات یہاں پر آ کے نہیں سوئے, آپ نے کسی بزنس مین سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. میں خود مارا اسلام آباد میں پھرتا رہا آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کے لوگوں سے ملنے کے لیے. 14 سیٹیں دلائی تھی آپ کو ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو آپ کا صرف سپورٹر, میں صرف آپ کا ووٹر نہیں, آپ کا سپورٹر بھی رہا ہوں. سب سے بڑا آفس جو مولوی محمود کو اس پہ دیا مطلب گولی مار پہ, وہ میرا آفس تھا. آپ کے شکور صاحب سے پوچھا, اس کو 10,000 جھنڈے دیے میں نے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی کیمپین چلاتا رہا, کئی تقریریں میری موجود ہیں آپ کے پاس. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ ایک منٹ لاسٹ بات کروں گا. آپ کینسر کا ہسپتال چلاتے چلاتے ہماری قوم کی رگوں میں کینسر کا وہ چھوڑ گئے, کون سا والا, اداروں کے خلاف کینسر چھوڑ گئے. نوجوانوں کو اور اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. آپ کو ایسی سیاست کرنے کو کس نے اجازت دی, اور اجازت کون دیتا ہے کرنے کے لیے؟ ہمارے دشمن اسرائیل انڈیا ہیں, اور آپ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. اس سے معیشت پہ کیا نیگیٹو ہے؟ معیشت, یہ ساری معیشت چلتی کس پہ؟ اسی آپ کے ملک میں معیشت چلتی ہے امن و امان کو دیکھتے ہوئے معیشت چلتی ہے. جب باہر بلڈر سے پوچھیں, ان کے پاس پیسے باہر سے آتے ہیں. باہر والا اس وقت بول رہا ہے کہ تمہارا تو ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, میں کیوں پیسے لگاؤں؟ جتنا بلڈر ہے اس سے پوچھیں کہ جو تمہارے فلیٹ بک ہوتے ہیں, جگہیں بک ہوتی ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں. آپ آج سریے کو رو رہے ہیں, زر مبادلہ جب آئے گا نہیں تو آپ سریہ مہنگا ہو گئی نا. سریے کا مسئلہ یہ مہنگائی نہیں ہے, سریے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے جو اسکریپ آ رہا ہے, اسکریپ تو سستا ہو گیا ہے, لیکن اسکریپ کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہیں. اسکریپ کی پیمنٹ کریں یا جو ہے وہ ہم دوائیوں کی پیمنٹ کریں. خان صاحب نے اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ قوم مجھے سن رہی ہے, یہ یاد رکھیے گا بات, اور آڈٹ کر لیجیے گا. یہ خان صاحب یہ چاہ رہا ہے کہ ایک دم سب کچھ تباہ ہو جائے اور ایسے ہاتھ کر آ جائے. دیکھا میں صحیح کہہ رہا تھا. وہ بھائی, میرے بھائی, میں نے مانا کہ آپ کی پالیسیز, آپ کراچی میں عمران اسماعیل اور علی زیدی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. یہ تو آپ کی پوری پارٹی کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. آپ 4 آدمی 5 آدمی سے باہر نہیں نکلتے. باقی فیضان بھائی حقیقت ہے کہ آپ بھی تو کافی فلاحی کام کرتے ہیں. تعداد کتنی بڑھ گئی لوگوں کی؟ دیکھیں, سطحی باتوں سے اوپر آنا پڑے گا. یہ سب باتیں ٹائم ویسٹ ہیں. دیکھیں ہم ایگریکلچر اسٹیٹ ہیں. ایگریکلچر اسٹیٹ پہ ہم نے کیا کام کیا؟ ہمیں دیکھیں, آپ کو بتاؤں, سب سے مضبوط زمین جو ہے بلوچستان کی ہے. وہاں صرف ایک مسئلہ ہے پانی کا. اگر وہ ہم کر دیتے تو یہ ہم ادھر سے نکل آتے. اس وقت 3 ملین, اگلے سال اس وقت 3 ملین ٹن ہم گندم شارٹ ہے, کاٹن شارٹ ہے, جس سے ہم کام کرتے تھے. اس کے بعد اب آ جائیں IT سروسز کے اوپر. IT سروسز میں ہمارا پڑوسی ملک $113 ارب کی ایکسپورٹس کر رہا ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کام وہ کر رہے ہیں, ہم وہی کام کر لیتے ہیں. ہم اس کا اگر 10% بھی اچیو کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے بعد میں 1997 میں نے میٹرک کیا. میری معاشرتی علوم کی کتاب میں سوشل اسٹڈیز میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی, 500 سال کی گیس ہے. کدھر ہے وہ گیس؟ وہ تو ان کو گیس نہیں دے رہے جن کے یہاں سے گیس نکل رہی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا. مزید ہم نے دریافت اور چیزیں اس پہ کام نہیں کیا. ہمیں کام کرنا پڑے گا بہت ٹھوس چیزوں پہ. اوورسیز امپلائمنٹ ہم لوگ کام کرتے تھے. اسکل ڈیولپمنٹ کونسل, دیکھیں آپ سے جو آدمی مانگا جا رہا ہے, آپ اس کی جگہ دوسرا آدمی پیسے لے کے بھیج دیں گے تو کوئی ملک آپ سے بندے نہیں مانگے گا. 24 کروڑ لوگ آپ کی آبادی میں ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کھول کے جس کو پلمبر چاہیے تھا پلمبر بھیجتے, جس کو بڑھئی چاہیے تھا آپ بڑھئی بھیجتے, اس کے اوپر کام کر کے, ٹھیک ہے. جس کو ڈاکٹر چاہیے تھا آپ ڈاکٹر بھیجتے, جس کو انجینئر چاہیے تھا انجینئر بھیجتے. تو وہ جو اس وقت زر مبادلہ جس کے اوپر چوڑے ہوتے ہیں کہ جی $2.5 ارب $3 ارب ہمیں زر مبادلہ آتا ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان سے اپنے طور پہ چلے گئے, یا بھٹو صاحب نے 1970s میں جو ہمارے عرب ممالک میں لوگ بھیجے. میں ابھی سعودی عرب گیا تھا, میں نے پہلے پاکستانی مل جایا کرتے تھے, اس وقت بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو میری دیکھیں, ہم کسی ملک جاتے ہیں, ہم وہاں سے 2 یورو کی یا کوئی 3 یورو کی پیپسی خریدتے ہیں, وہ بنتی 400 روپے کی, اور پاکستان میں وہ 50 روپے کی. ہمیں 50 روپے مہنگی لگ رہی ہے, 400 روپے سستی لگ رہی ہے. کیوں؟ ان کی آمدنی بڑھ گئی ہے. اب آپ آ جائیں اپنے پورے ملک کے اوپر. اگر آپ کے گھر کی آمدنی 50,000 ہے اور آپ کا خرچہ 1 لاکھ روپے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ذریعے بڑھانے پڑیں گے آمدنی کے. تو ذریعے بڑھانے پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. یہ جو میں نے جتنی چیزیں اوپر بتائیں, یہ ذریعے آمدنی بڑھانے کے لیے ہیں. آپ کے لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایک مجھے بہت بڑی شکایت ہے, دیکھیں کراچی جو ہے نا, پاکستان سے ہمیں بہت پیار ہے, پاکستان کہیں نہیں جانے والا. پاکستان کے لیے ہمارا قربانی دینے کو تیار ہے. ہمارا ملک $130 ارب یہ بولتے ہیں, $130 ارب از نتھنگ. ہمارے پر ریکارڈ کے منصوبے ایسے ہیں کہ ہم ہزاروں ارب روپے نکال کے منہ پہ مار دیں کسی کے بھی. اور تھوڑی سی ایک چیز بتاؤں گا, مجھے ایک شکایت ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. دیکھیں لاہور میں گیا, میں کراچی کو نیو یارک بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں کراچی کو کوئی دبئی بنانے کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جیسا میرا لاہور بنایا گیا ہے ویسا میرا کراچی بنا دیا جائے, جیسا اسلام آباد بنا گیا ویسے میرا کراچی بنا دیا جائے. کیونکہ کراچی 65% آف دی ریونیو دیتا ہے. اس وقت آپ 6,000 ارب روپے جمع کرتے ہیں, جس میں 4,000 ارب روپے ہمارا حصہ ہم جمع کر کے دیتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں, ہمارے شہر کی ڈیولپمنٹ کر دیں. ہمارے شہر کی ایک روڈ بھی سیدھی صحیح نہیں ہے, 20 سے اوپر اسپیڈ نہیں ہوتی ہے, رکشے بائکیں سب بے ہنگم ٹریفک ہے. آپ ماس ٹرانزٹ دیں,
میں تھوڑی سی بات 1 منٹ اور کرنا چاہتا ہوں, آپ کا 1 منٹ لوں گا. خان صاحب سے ہمیں شکایت یہ ہے کہ 3.5 سال وہ آئے ادھر, انہوں نے کہا ماس ٹرانزٹ دوں گا, نہیں دیا. انہوں نے کہا جی فلانا کام کروں گا, نہیں کیا. ڈیسلینیشن پلانٹ دوں گا, نہیں دیا. نوکریاں دوں گا, نہیں دی. تبدیلی لاؤں گا, نہیں دی. تو اب کراچی والے بھی ان کو ووٹ دیں گے, نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. دیکھیں یہ ساری بات فراز بھائی نے بھی اچھی بات کی, میرے بھائی نے بھی اچھی بات کی, اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں اچھی باتیں کریں گے. اب مجھے مائک ملا ہے, واپس نہیں لینا, 3 منٹ لوں گا صرف. دیکھیں سارا مسئلہ ہے انسرٹنٹی کا. انسرٹنٹی ہوگی, ڈالر کی آواز آئے گی, سونے میں بھی سٹا ہوگا, جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالو گے سٹا بن جائے گا انسرٹنٹی سے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ فائنانس منسٹر کچھ تاجروں سے ملے, عاصم منیر صاحب بھی کچھ تاجروں سے ملے. تاجروں سے مل کے انہوں نے انسرٹنٹی کو کے لیے بتایا کہ جی ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو ہم کور اپ کر رہے ہیں. سیکنڈ میں ہمارے پاس دوسری سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ آج احتجاج کرا دیا, ایک آدمی اس میں بھی شہید بھی ہو گیا, سنا مر گیا, شہید ہی بولوں گا میں, انتقال ہو گیا اس کا. وہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ دیکھیں یہ ڈالر ہے نا, ڈالر ہے اور مہنگائی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ہر چیز کے. جیسے ہی ڈالر ہٹ کرے گا پیٹرول ہٹ کرے گا. اب ڈالر کا رات کو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, صبح ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. فلکچویشن ہوتی ہے 30 پیسے کی, 50 پیسے کی, 30 روپے 20 روپے کی فلکچویشن نہیں ہوتی ہیں. آج پہلی دفعہ 1 روپے کا ڈفرنس آیا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ. اچھا ابھی انہوں نے بات کی میرے حوالے سے, میں بتاؤں آپ کو کہ میرے 21 ریسٹورینٹ تھے, 14 ریسٹورینٹ رہ گئے ہیں, اور ابھی بھی میں پریشانی کا شکار ہوں. کیوں شکار ہوں؟ ظاہر سی بات ہے, لوگوں کو جو آدمی 4 آرڈر کرتا تھا وہ 1 آرڈر کے قریب بھی نہیں رہا ہے. بہت سارے سفید پوش لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. میں نے ایک چیز اور بھی بتائی تھی کہ کچھ کمپنیز ان کو بلیک میلز بھی کر رہی ہیں. دیکھیں یہ انسرٹنٹی جب تک ختم نہیں ہوگی کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ ایک اور چیز میں آخری میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. آپ جتنے ڈاکو چور سب کو جمع کر لیں, ان کو جمع کر کے جب آپ ان کا بایو ڈاٹا نکالیں گے تو 90% اس میں غیر مقامی ہے. یہ افغانیوں کو کس نے جگہ دی ہے ادھر, اور جو باقی آ رہے ہیں بھائی افغانستان ٹھیک ہو گیا, آپ چلے جاؤ, ان کو تو بھیجو یار. گلی گلی شیشے توڑے, گلی گلی شیشے توڑنے, سب کچھ کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, اور ہمارا بچہ بے موت مارا جا رہا ہے. یا تو پھر سب کا لائسنس عام کر دیں, جو بھی ہمارے گھروں میں سب چیزیں ان کو بولیں لائسنس عام کریں, اور ان کو ٹریننگ دیں پراپر کہ بھائی جو تمہارے پاس آئے اس کو پھر اس سے لڑو. بات دراصل یہ ہے کہ تو شریعت بھی ہے نا, اپنا مال بچانے کے لیے لڑنے والا, اور مر جائے تو شہید ہے. تو بھائی تاجروں کو بھی چاہیے اپنی سیفٹی رکھیں, اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے اپنے گلی محلوں میں سیفٹی رکھیں. اور یہ جو اس طرح کے باہر کے لوگ آ گئے تو ایجنسیز کو چاہیے سارا افغانستان کو باہر بھیجیں. اس میں اداروں کی ناکامی ہے نا, اداروں کی ناکامی تو ظاہر بات ہے. جب عمران خان خود ان کے پیچھے لگا ہوا ہوگا, یہ تو پاگلوں کا سردار ہے, تو یہ بول رہا ہے جی آرمی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, جنرلوں نے یہ کر دیا, جب یہ خود اداروں کے پیچھے ہوگا, جب یہ خود اداروں کے پیچھے, آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی ہے, تو بھائی جب یہ پیچھے لگا ہوا ہوگا وہ کام کریں گے یا اس کو بھگتیں گے؟